ایک ہلکی سی کال تھی اور ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ 26 نومبر چنگی پہ اس پہ انہوں نے سارے کے سارے کنٹینر کھڑے کر دیے گئے اور لاہور موٹر وے بند تھی، پشاور موٹر وے بند کر دی گئی تھی اور جی ٹی روڈ بند کر دی گئی تھی، اور چند گھنٹوں میں ہزاروں گاڑیاں جو ہیں وہ سڑکوں پر موجود تھیں، اور لوگ، عوام پاکستان کے ان کو گالیاں دے رہے تھے اور ان کے لیے بددعائیں، جھولیاں اٹھا اٹھا کر بددعائیں دے رہے تھے، اور ایمبولینس اس میں پھنسی ہوئی تھیں۔ لوگوں نے شادیوں میں جانا ہے، تقریبات میں جانا ہے، اور اس کے علاوہ اپنے گھروں میں پہنچنا ہے اور ہسپتالوں میں پہنچنا ہے، وہ سب کے سب زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ اور پھر انہوں نے کل بھی منت سماجت کی، بار بار کی، اور بھیجے اپنے وفود اور پیغامات بھیجے کہ آپ یہ دھرنا ختم کر دیں، لیکن وہ دھرنا اس وقت تک ختم نہیں کیا گیا، اور بالآخر رات گئے جو ہے تقریباً 1 بجے کے قریب سلسلہ جو ہے وہاں سے لوگوں نے، سہیل افریدی اور علیمہ خان صاحبہ نے فیصلہ کیا اور وہاں سے وہ منتشر ہوئے، اور پھر انہوں نے اعلان کیا کہ آج وہ کریں گے پریس کانفرنس۔ تو کل جو ربڑ کی گولیاں برسائی گئیں ان میں تقریباً 3 سے زیادہ کارکن جو ہیں، 3 سے 5 کارکنوں کے زخمی ہوئے ہیں وہ، اور 1-2 گرفتاریاں، کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، کچھ ایم این ایز کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے زیادہ ایم این ایز، ایم پی ایز، پارلیمنٹیرینز کو یہ گرفتار کریں گے عالمی سطح پہ اتنے ہی زیادہ یہ گندے ہوں گے، اور اس لیے یہ بالکل اس چیز سے اب گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ اب یہ ذہن سے نکال دیں کہ یہ دہشت گردی کے مقدمے قائم کریں گے، یہ آپ پہ بغاوت اور غداری کے مقدمے قائم کریں گے، اور یہ آپ کو کئی کئی مہینے تک جیلوں میں رکھ سکیں گے۔ یہ اب ان تلوں میں تیل نہیں ہے، اور یہ خود بھی ان کے اپنے بنیادیں جو ہیں وہ ہل چکی ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ مزید دیکھیں گے، کیونکہ ڈکٹیٹر کا ایک نیچرل لائف ہوتی ہے، اور وہ اس کا ایک پیک ہوتا ہے، وہ اس کی جو پیک ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اب یہ ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ ڈکٹیٹر اور جناب چودھری صاحب اور جناب بادشاہ سلامت اور سب کے سب، یہ پوری کی پوری کشتی اب نیچے کی طرف جائے گی۔ اس نے اب اٹھنا نہیں ہے، اس نے تیرنا نہیں ہے، یہ اب ٹیک آف کی پوزیشن میں نہیں ہے، یہ لینڈنگ کی طرف جا رہی ہے، اور بلکہ یہ سسٹم پورے کا پورا کریش ہو رہا ہے۔ اس کے بے شمار وجوہات ہیں، وہ ایک الگ سے ہم کر سکتے ہیں، اعداد و شمار کے ساتھ بحث کر سکتے ہیں، بے شمار وجوہات ہیں۔ یہ جہاز ڈوب رہا ہے، اور جہاز میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جہاز ڈوب رہا ہے، اس لیے ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا ظلم انہوں نے کرنا تھا وہ کر چکے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آج عمران خان صاحب کو یہ جیل میں رکھنا چاہتے ہیں مستقل بنیادوں پہ، اور ان کے جو سب سے بڑے اس وقت اعلی کار ہیں وہ ہیں جسٹس ڈوگر صاحب، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، وہ سب سے بڑے ان کے اعلی کار ہیں، ٹول ہیں، سہولت کار ہیں، وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے ہوئے ہیں، اور ان کو چونکہ 26ویں 27ویں غیر آئینی ترمیم کی پیداوار ہیں، اور یہ دونوں طرح غیر آئینی ترمیم ہیں الیکشن چور پارلیمان کی پیداوار، اس لیے ان کو امپورٹ کر کے لایا گیا تھا۔ جو اصلاً ڈیجورے چیف جسٹس صاحبان ہیں، ججز ہیں، ان کو ایک سائڈ پہ کر دیا گیا اور ان کو لا کے بٹھا دیا گیا۔ ظاہر ہے ان کو ایک 16ویں نمبر کے ایک جج کو آپ چیف جسٹس بنا دیں تو ان کو اور کیا چاہیے؟ تو گاڑی مل جائے، بنگلہ مل جائے، اور باقی پھر ہوں جی ادروائز بھی سہولتیں ہی سہولتیں، تو ظاہر ہے اس کو اور کیا چاہیے جی۔ 18ویں نمبر پہ تھے یہ، 18ویں نمبر سے اٹھا کے اسلام آباد، اور اسلام آباد سے ان کو چیف جسٹس بنا دیا۔ اب یہ چیف جسٹس نہیں ہے، یہ ان کے ملازم ہیں، اور وہ ملازمت کی طرح کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور ان کی کوئی حیثیت، آئینی حیثیت نہیں ہے، یہ ان کو بھی پتہ ہے۔ ایک ملازم سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ یہی توقع رکھ سکتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ تو ان کا تھا عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کا کیس ہے، ان کو لایا ہی اس لیے گیا تھا کہ آپ نے عمران خان، پی ٹی آئی، میڈیا، اور جتنے بھی یہ اس وقت جو مزاحمت کر رہے ہیں اس جعلی نظام کے خلاف، ان سب کو آپ نے بالکل دیوار کے ساتھ لگانا ہے، کوئی ریلیف نہیں دینا، ورنہ اسلام آباد ہائی کورٹ نمبر 1 پہ تھی، انٹرنیشنلی اس کو ریکگنائز کیا جا رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ ہیومن رائٹس اور کانسٹیٹیوشن کے لیے وہ بہت زیادہ کام کرتی ہے۔ جسٹس امین اللہ صاحب تھے، جسٹس محسن کیانی صاحب تھے، اور باقی جسٹس گل حسن اور ارباب یہ تھے آپ کے سمن رفت امتیاز صاحبہ تھیں، اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق تھے، جسٹس بابر ستار تھے۔ یہ اس وقت پوری انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا جا رہا تھا، لیکن اب کیا ہے، جہاں جسٹس طارق محمود جہانگیری جن کو انہوں نے برطرف کر دیا، تو اب ان کی حالت کوئی نہیں ہے، ان کو کوئی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آج
ان کا خیال تھا کہ عمران خان کو جو سزا ہوئی ہے القادر ٹرسٹ میں، اس میں ان کو جسٹس ڈوگر صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے ٹھپا لگانا ہے، ٹھپا لگا کے آپ نے حوالے کر دینا ہے اگلی عدالت کے، تو آپ نے رہا نہیں ہونے دینا، یہ ان کو ٹاسک دیا گیا ہے۔ اور اس میں اب یہ ڈوگر صاحب دونوں کے پلیئر ہیں۔ ڈوگر صاحب تارڑ برادران یعنی کہ نون لیگ کے بھی پلیئر ہیں اور ادھر پنڈی کے بھی پلیئر ہیں، دونوں کے پلیئر ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو پنڈی والے ہمارے بادشاہ سلامت ہیں، یہ لوزر آخر میں انہوں نے ہونا ہے، کیونکہ سیاستدان کہیں نہ کہیں سے نکل جاتا ہے، اور وہ پہلے بھی نکلتے رہے ہیں، آل شریف جو ہیں اب پھر وہ نکل جائیں گے، لیکن پھنسے گا کون؟ پہلے پرویز مشرف صاحب، پھر باجوہ صاحب، اور اب آصف منیر صاحب، انہوں نے پھنسنا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہ جتنی جلدی سمجھ جائیں۔ تو لہٰذا ڈوگر صاحب جو ہیں وہ آج انہوں نے ضمانت پر رہائی، جو سزاؤں کی معطلی کا کیس 2 سال سے پینڈنگ ہے اس کو نہیں سن رہے، آج انہوں نے زبردستی لگایا ہوا تھا کیس مین اپیلوں کا، وہ بڑا دلچسپ ہے۔ مین اپیلیں تھیں کہ جی آپ پہلے مین اپیلوں پہ، مرکزی اپیلوں پہ آئیں۔ مرکزی اپیلوں کا مطلب یہ تھا کہ جناب جو احتساب عدالت نے سزا دی ہے وہ بالکل درست ہے، ٹھپا لگائیں اور آگے چلیں، اور عمران خان اور بشریٰ بی بی مزید جیل میں۔ اب یہ کیس انتہائی فرسودہ ہے۔ تو بہرحال آج جسٹس ڈوگر صاحب تھے اور جناب جسٹس آصف صاحب تھے ان کے ساتھ، تو سلمان اکرم راجہ صاحب گئے، کیونکہ انہوں نے کورٹ آرڈر کیا ہوا تھا کہ آپ نے جی اگر آپ نے سماعت آپ نے دلائل نہ دیے تو ہم یہ کیس فارغ کر دیں گے اور ہم پھر اپنا فیصلہ سنا دیں گے۔ تو سلمان صفدر صاحب نے یہ سپریم کورٹ میں بھی ایک اپیل فائل کی، اور سپریم کورٹ کا تماشا بھی عجیب ہے، وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کے دستخط نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں حضور والا ہم عمران خان صاحب کے دستخط کروانے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں حکم نامہ دیں اور جیل حکام کو، جیل سپرنٹ کو حکم دیں کہ ہم جائیں گے وکالت نامے میں دستخط کروا لیں گے۔ اچھا ادھر سپریم کورٹ جو ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ کام آپ نیچے جا کے کروائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے آرڈر لے لیں۔ اچھا اسلام آباد ہائی کورٹ والے کہتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے۔ اب یہ بنیادی اصول ہے کہ وکالت نامے پر دستخط نہیں ہوں گے تو آپ وکیل کو پیش ہی نہیں ہو سکتا۔ آج ڈوگر صاحب نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ دلائل دیں، نیب کے پروسیکیوٹر نے بھی کہا آپ دلائل دیں جی، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ آپ انہی کے وکیل ہیں۔ یہ اس حد تک وہ بے شرمی کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ اور اڈیالہ جیل جانے نہیں دیتے، نہ سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی آرڈر آتا ہے جیل سپرنٹ، اور نہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ اگر یہ آرڈر بیچارے کر بھی دیتے ہیں، آگے جو اسسٹنٹ سپرنٹ جیل ہے وہ گریڈ 14 کا افسر ہے، وہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے حکم کو بھی نہیں مانتا، اور وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم بھی نہیں مانتا، اٹھا کے پھینک دیتا ہے کہ جائیں کام کریں اپنا، آپ ہوتے کون ہیں، میں آپ کے آرڈر کو کیسے مانتا ہوں، آپ وہ پھینک دیتا ہے ردی کی ٹوکری میں۔ اب یہ بیچارے آرڈر بھی نہیں کر سکتے کیونکہ خود امبیرس ہو رہے ہیں، ان کو لا کے بٹھا دیا گیا ہے، اور لا کے اس لیے بٹھا دیا گیا کہ آپ ہماری نوکری کریں گے، آئین قانون وہ سب ایک سائڈ پہ رکھیں، اب یہ نوکری کر رہے ہیں، ظاہر ہے نوکر کی نخرہ کی۔ تو یہ آج ہوا دلچسپ مکالمہ کہ سلمان صفدر صاحب نے پہلے ادھر فائل کی، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، پھر ادھر آ گئے جی۔ سلمان صفدر صاحب آج نہیں آئے اور سلمان اکرم راجہ صاحب آئے، اور انہوں نے آ کے بتایا کہ سلمان صفدر صاحب جو ہیں وہ دستیاب نہیں ہیں، جو اس مقدمے کے وکیل ہیں، تو انہوں نے جانا ہے بیرون ملک، جانا ہے اپنا چیک اپ کروانا ہے، اس لیے آپ ان اپیلوں کو جو ہے وہ مؤخر کر دیں، آپ ابھی نہ سنیں۔ تو ڈوگر صاحب نے کہا کہ جناب سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہ آپ شروع کر دیں دلائل۔ انہوں نے کہا حضور والا میرے پاس تو وکالت نامہ ہی نہیں ہے، ہم وکالت نامہ نہیں ہے عمران خان کا دستخط شدہ کچھ بھی نہیں ہے، تو میں کیسے کر دوں؟ نیب کے پروسیکیوٹر پیچھے کھڑے تو انہوں نے کہا جی آپ کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ کریں، شروع کریں۔ مطلب یہ تھا کہ 2-4 لفظ بولیں اور اس کے بعد 2-4 لفظ نیب کے پروسیکیوٹر بولیں گے، اور ڈوگر صاحب کہیں گے عمران خان اور بشریٰ بی بی کی اپیلیں خارج اور سزا برقرار، لہذا وہ اس کے لیے۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ سلمان صفدر اگر موجود نہیں ہیں تو آپ، جسٹس ڈوگر صاحب نے کہا جی سلمان صفدر اگر موجود نہیں ہیں تو کیا کوئی اور بھی اپیلوں پر دلائل نہیں دے گا؟ اگر سلمان صفدر نہیں ہے تو کوئی اور اپیلوں پر دلائل دے سکتا ہے، ہم نے گزشتہ سماعت پر ملاقات کرنے کا حکم دیا تھا، تو ملاقات آج تک نہیں ہوئی، اس کا نہیں پوچھا انہوں نے کہ کیا بنا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ڈوگر صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا جی ہم تو اپیلیں سننے کے لیے آج بیٹھے ہیں، آپ اپیلوں پر دلائل نہیں دے رہے،
आप वफाकी आईनी अदालत में अपील के लिए जा सकते हैं। हमारे सामने आपकी अपीलें हैं। सुन लिया राजा साहब, कई दफ़ा कितनी दफ़ा आप कहेंगे? और डोगर साहब ने सलमान अकबर राजा साहब को कहा, कितनी दफ़ा आप कहेंगे? जी, हमने सुन लिया बस जो आपने कहना था। अगर आपको हमारा नहीं पसंद, आप फ फ दें, और अगर आपने नहीं दिया, कोई हुक्म सादर नहीं फरमाया, तो फिर आपने दलाइल नहीं दिए, तो हम ये केस का फैसला सुना देंगे। फिर आप वफाकी आईनी अदालत चले जाएँ, और अगर हमारा ये ऑर्डर भी पसंद नहीं था, वफाकी आईनी अदालत चले जाएँ। अब वफाकी गैर आईनी अदालत भी यही इलेक्शन चोर पार्लिमान के ने कायम की हुई है। वो वहाँ पे भी वही बैठे हैं। नौकरी पेशा लोग बैठे हैं, और वो भी तैयार बैठे हैं जनाब ख़ाइन साहब जो हैं, वहाँ पे ये सूरत हाल चल रही है। तो लिहाज़ा वो कहते हैं जी आप उधर चले जाएँ, हम ज़्यादा से ज़्यादा आप उधर चले जाएँ। तो बहरहाल हुआ ये कि उसके बाद अगला जो है, अगली बात आपको बताता हूँ, बड़ा दिलचस्प है आज की हियरिंग जो है। सलमा सबसे पहले तो डोगर साहब ने जी ब्रहमी का इज़हार किया, बड़े गुस्से में नाराज़ हुए, और उन्होंने कहा जी कि ये क्या तमाशा बनाया हुआ है, आप लोग आते नहीं हैं, हम फैसला सुनाना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं आपका, आप दलाइल का आगाज़ करें। सलमान सफदर नहीं है तो क्या हुआ, नया वकील आ जाए, वो दलाइल दे, कानून, वरना कानून अपना रास्ता खुद लेगा। उसके बाद सलमान अकबर राजा साहब ने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी के वकालतनामे जेल हुकाम दस्तखत करवा के नहीं दे रहे, आपके हुक्म को नहीं मान रहे। मैंने गुज़श्ता समाअत पर अडयाला जेल हुकाम को इमरान खान के वकील की मुलाकात करने का वाज़ेह ऑर्डर किया था। जस्टिस डोगो साहब ने कहा, तो बैरिस्टर सलमान सफदर की इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई, और उन्होंने सलमान अकबर राजा ने कहा कि वकालतनामा पर दस्तखत नहीं करवाए गए, मुलाकात नहीं करवाई गई, और इसके साथ-साथ वहाँ तरीक़ाकार ये नहीं कि जेल हुकाम वकालतनामे पर खुद दस्तखत करवा के देते हैं, और मैंने मुतअद्दिद बार हम कोशिश कर चुके हैं। उसके जवाब में नैब का प्रोसिक्यूटर फरमाते हैं कि इमरान खान से सलमान सफदर की मुलाकात हो गई थी, लेकिन वकालतनामा पर दस्तखत नहीं कराए गए, और उन्होंने कहा कि जी वकालतनामे पे दस्तखत का एक अलग तरीका है, उस अकॉर्डिंगली बाज़ाब्ता तौर पर उसमें जाया जाता है। और पिछले दिनों एहतसाब अदालत में दहशतगर्दी की अदालत में भी, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में भी, जब इमरान खान के वकील और बुशरा बीबी के वकीलों ने ऑर्डर लेने की कोशिश की, तो उनको जुर्माना कर दिया था जज साहब ने, क्या बार-बार क्यों आ जाते हैं ये इस तरह की दरखास्तें लेके। तो उसके बाद डोगर साहब ने कहा कि जी ये वकील की ड्यूटी है कि वो वकालतनामे पर दस्तखत करवा कर लाते, यानी कि वकील की गलती है, हमारी गलती नहीं है, जेल सुपरडेंट की गलती नहीं है। ये फरमा रहे हैं जनाब डोगर साहब, और कहते हैं कि मेरे सामने जो केस है इस पर दलाइल का आगाज़ किया जाना चाहिए था, और मेरे सामने है मरकज़ी अपीलों का, आप दें। तो डोगर साहब कहते हैं कि सलमान सफदर मुलाकात के बावजूद वकालतनामे पर दस्तखत करवा कर नहीं लाए, और उन्होंने कहा राजा साहब ने कि सलमान सफदर वकालतनामा लेकर गए थे, लेकिन जेल हुकाम ने दस्तखत करवाकर वापस नहीं किया। और डोगर साहब कहते हैं, राजा साहब आपकी बात सुन ली, मैं ऑर्डर लिखवा रहा हूँ। आप क्यों एक ही बात जो है वो बार-बार दोहरा रहे हैं? मतलब ये है कि आप हमारे ज़मीर को झंझोड़ने की, या हमारी छोटी बहुत जो है हल्की-फुल्की गैरत होती है, उसको जगाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? हमने तो यही नौकरी करनी है, पर बड़ी मजबूरी है बेचारे, और क्या करें? ये सारा आज हुआ जी, और बिल आखिर जो है बड़ी कोशिश की उन्होंने, और सलमान अगरवाल साहब ने कहा कि दोनों मुतासरा फ़रीक हैं, सज़ा मुअत्तली मुस्तरद होने को चैलेंज करना चाहते हैं, वकालतनामे नहीं मिल रहे, वो अलहदा मामला है। डोगर साहब ने कहा, आप चैलेंज कर सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, यानी कि आप जाएँ उधर जस्टिस अमीन साहब की तरफ, वफाकी कायदानी अदालत, वहाँ पे जाके जो करें मर्ज़ी करें, हमें बार-बार ये बात मत करें, और इस अदालत का दायरा इख्तियार है, आप स्टूडेंट जेल को हदायत दे सकते हैं। अब दोबारा उन्होंने कहा सलमान अकबर साहब ने कि आप दोबारा हुक्म सादिर करें जेल सुप्रीडेंट को, और हम जाते हैं, जाके वकालतनामे पे दस्तखत करवा के ले आते हैं। तो डोगर साहब ने ऐसा ऑर्डर पास नहीं किया, क्योंकि डोगर साहब को पता था कि उनकी बड़ी बेइज़्ज़ती होनी है, और जेल सुप्रीडेंट ने करनी है, बल्कि जेल के अमले ने करनी है। तो फिर एक मौके पे वो भी ये भी कहते हैं कि इमरान खान सलमान अकबर राजा ने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी कोर्ट की कस्टडी में हैं, इनके वकालतनामे हमें नहीं मिल रहे, हमने चैलेंज करने हैं। तो डोगर साहब कहते हैं कि हमारे सामने आपका ये मामला नहीं है, बल्कि हमारे सामने तो आपकी अपीलें हैं। तो ये भी हुआ, और उसके बाद बार-बार एक बात आपको मैं कहूँगा ज़ोर दे कर के, एक बार आप उन्होंने आज बार-बार कही, आप वफ़ाक़ी आईनी अदालत में अपील ले जा सकते हैं। हमारे सामने आपकी अपील है, आप जाएँ हमारे ऑर्डर को चैलेंज करें आप इस वफ़ाक़ी गैर आईनी अदालत में। तो ज़ाहिर है अब वहाँ पे पहले ही ये सारा गेम सेट करके बैठे हैं कि हम हमारे पास नहीं, हमसे बच गए,
تو آگے جا کے پھنس جائیں گے۔ لہٰذا اور دوسری جانب یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ دوسری جانب عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ معاملہ طے کر لیں، مکہ کریں، جیسے نواز شریف، زرداری صاحب، محترمہ بینظیر بھٹو اور ان سب لوگوں نے کیا تھا، ہمارے ساتھ مکہ کریں اور ڈیل بنائیں۔ تو عمران خان اس پہ راضی نہیں ہو رہے اور بالآخر کیس کی سماعت جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی اور سلمان صفدر صاحب اور آئے نہیں اور سلمان اکرم راجہ صاحب ان کے قابو میں نہیں آئے، ورنہ ان کا پورا پروگرام تھا کہ آج ہی کے دن یہ سارے کا سارا کام کر کے ان کو فارغ کر دیتے اور ان کو گھر بھیج دیتے اور عمران خان اور بشرا بی بی کی سزاؤں پہ ٹھپا لگا دیتے۔ اس